السلام علیکم ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام حفظ ما تبسم کے ساتھ میں ہوں طاہر شہیر اور میرے ساتھ موجود ہیں زریاب عارف۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح موجود ہے خوبصورت سے مہمان، تو بجائیے تالیاں اور بتائیے کہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ زبردست۔ مطلب یہ جب تالیاں بجا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے، یہ میرے خیال سے سب سے بڑا اچھا لگتا ہے، ہاں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جو ہم بیٹھے ہوئے مطلب یہاں پر میزبان ہیں یا جو بھی شخصیت ہمارے ہاں مہمان مدعو ہوتی ہیں، تو وہ ایک الگ سا مومنٹم بن جاتا ہے، ایک آپ کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ کی کہ ہاں چیز جو ہے وہ پسند کی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، اور پھر ہم لوگوں کو ایک اطمینان اس انداز میں بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ جو کیمرے کے اس پار ہیں، جو ہمیں وہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ بھی تالیاں بجا رہے ہوں گے، وہ بھی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیشہ کی طرح میں اپنے ایک نئے مہمان کی طرف بڑھوں، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، تو جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی شخصیت ہیں، ہم خود بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی بڑے بہتر قسم کے، بڑے خوبصورت قسم کے شاعر ہیں، اور اپنی شاعری کو وہ ہمیشہ اکثر ہمیں آفس میں بیٹھ کے سناتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب کچھ ہمیں سنا دیں گے تو میرے خیال سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ بالکل کوئی قباحت نہیں ہے، ہمیشہ اور اکثر سناتے رہتے ہیں، یہ طے کر لیں کہ ہمیشہ سناتا ہوں یا اکثر سناتا ہوں۔ تم مجھ کو اگنور کرو گی یا پھر کر لے، اور کسی پہ غور کرو گی یا پھر کر لے۔ اچھا، شاعر اس شعر میں اس بات کی بھی اجازت دے رہا ہے، اور کیا ہی کہنے، عشق تو پنڈی والے سے ہے، ہاں پر شادی لاہور کرو گی۔ کیا ہی کہنے، عشق تو پنڈی والے سے ہے، پر شادی لاہور کرو گی یا پھر کر لے۔ اور ہم بھی ڈھیٹ پنے میں پورے نمبر 1 ہیں جناب، ہم بھی ڈھیٹ پنے میں پورے نمبر 1 ہیں، بستی تھوڑی اور کرو گی۔ بیگم نے محبوبہ کو پھینٹا یہ کہہ کر، چلاؤ گی شور کرو گی۔ کیا بول سکتی ہے بیچاری اس وقت؟ تو اب انہی کہکہوں، انہی مسکراہٹوں کے ساتھ ہم جس باغ و بہار شخصیت کو بلانے جا رہے ہیں، ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، جو بھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ ہی کا علاقہ ہے۔ میرا علاقہ ہے اور میرا آبائی شہر ہے، میری پیدائش وہاں پر ہوئی منڈی بہاؤالدین سے، اور ڈیفینیٹلی آج وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں اس نشست کے۔ تو محمد ادریس قریشی صاحب کو میں دعوت دوں گی، جو کہ گورنمنٹ ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور 3 شعری مجموعے میں تخلیق کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ جناب علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ کی بھرپور تالیوں میں، محمد ادریس قریشی۔ کیسے ہیں سرکار آپ؟ میں ویسا ہی ہوں، کوئی فرق نہیں آیا ابھی تو علاج جاری رکھیے پھر۔ تو اپنے والا حکیم بتائیے نا۔ ہاں تو آداب۔ تو لکھنؤ سے سیدھے تشریف لا رہے ہیں؟ نہیں، پہلے میں دہلی گیا ہوں، اچھا، پھر ناروے سے براستہ نارووال آیا ہوں۔ واہ۔ قریشی صاحب یہ بتائیے کہ یقینی طور پر ہم نے دیکھا کہ آپ نے بچوں کے لیے بہت نظمیں لکھی ہیں اور 3 شعری مجموعے آپ نے تخلیق کیے۔ طنز و مزاح میں یقینی طور پر جیسے کہ آپ کا آنا ہے اور سب کو لطف اندوز ہونا ہے، اس میں کچھ بھی کہنا کم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ مزاحیہ شاعری جو آپ کی ہے، اس کا آغاز آپ نے کب سے کیا اور کس مطلب پہلا شعر آپ کو کون سا تھا؟ اصل میں یہ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی جواب میں ہے۔ اچھا۔ کہ اصل میں میری ایک محبوبہ تھی، وہ بہت سڑیل تھی۔ اچھا، سڑیل آپ سمجھتے ہوں گے۔ تو وہ ہنستی یا مسکراتی نہیں تھی، نہ سنجیدہ غزلیں سناتا تھا۔ تو ایک دن میں نے ایک شعر اسے پھول پیش کرتے ہوئے سنایا، یہی میرا پہلا شعر تھا، یہیں سے مزاحیہ شاعری کا آغاز ہوا۔ ہمارا دل تمہاری ہی محبت کے لیے ہے، واہ، ہمارا دل تمہاری ہی محبت کے لیے ہے، مگر یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے۔ واہ 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 واہ، آداب بہت اچھا، آداب۔ بہت اچھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے مزاح میں شاعری کرنی چاہیے، اس سے محبوبائیں ہنستی ہیں، اپنی بھی دوسروں کی بھی۔ تو اپنا کلام عنایت کیجئے، پھر اس کے بعد آپ نے جب مزاح کی طرف آ گئے تو کیا کیا آپ نے اشعار کہے، کیا کیا گل کھلائے؟ میں گل کھلانے لگا ہوں ابھی۔ وہ شب کو تاخیر سے گھر آئے،
تو اس کی زوجہ ہمیشہ اس کو چبھوئے ناخن بنائے مرغا بجھائے بتیاں لگائے جوتیاں اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے واہ 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 وہ شب کو تاخیر سے گھر آئے تو اس کی زوجہ ہمیشہ اس کو چبھوئے ناخن بنائے مرغا بجھائے بتیاں لگائے جوتیاں میں اپنا ہر روز ناشتہ خود بنا رہا ہوں سبب یہی ہے کہ میری زوجائیں 4 ہیں پر وہ دن چڑھے تک پڑی ہیں ستیاں اوئے ہوئے ہوئے بس پرندے کو پکڑ کر قید میں پالا نہیں کرتا پرندے کو پکڑ کر قید میں پالا نہیں کرتا قید میں پالا نہیں کرتا لطیفے کو کبھی میں شعر میں ڈھالا نہیں کرتا واہ 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 اور مٹن ہی بیچتے ہیں میری بیگم کے سبھی بھائی مٹن کی روز دعوت یوں کوئی سالہ نہیں کرتا آہا 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 آداب آداب بہت اچھا اور کیا کیا میں منگیتر کی بتاؤں تمہیں خوبی آہا کیا کیا میں منگیتر کی بتاؤں تمہیں خوبی اس کی تو ہر ایک خوبی مجھے لے کے ہے ڈوبی آہا واہ کالی بھی نہیں ہے تو وہ گوری بھی نہیں ہے کالی بھی نہیں ہے تو وہ گوری بھی نہیں ہے بڑھیا بھی نہیں ہے تو وہ چھوری بھی نہیں ہے واہ 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 ہم عمر ہوئی ہم عمر پتلی ہوئی بھی نہیں ہے تو وہ موٹی بھی نہیں ہے آہا۔ مجھ سے وہ بڑی بھی نہیں چھوٹی بھی نہیں ہے بہت اچھے بھی بہت اچھے واہ واہ اور ڈائن بھی نہیں بیوٹی سراپا بھی نہیں ہے آہا پرامن نہیں ہے تو سیاپا بھی نہیں ہے آہا سگڑ بھی نہیں ہے تو وہ پھوہڑ بھی نہیں ہے چپ چاپ نہیں ہے تو وہ بڑبڑ بھی نہیں ہے آہا 10ویں جو نہیں پاس تو جاہل بھی نہیں ہے کرتی جو نہیں کام تو کاہل بھی نہیں ہے واہ اور بیمار نہیں ہے تو وہ ہیلدی بھی نہیں ہے کنگلی بھی نہیں ہے تو وہ ویلدی بھی نہیں ہے واہ اور کرتی نہیں خرچہ تو وہ کنجوس نہیں ہے اچھا پہلے طے کر لی کرتی نہیں خرچہ تو وہ کنجوس نہیں ہے برکت بھی نہیں اس میں برکت بھی نہیں اس میں تو منحوس نہیں ہے واہ اور ہے عقل میں آئی کوئی شے بھی یا نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے واہ 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 کیا خیالی منگیتر ہے بہت اچھے ادریس بہت اچھے اور ایک اخبار میں یہ لکھا تھا ایس او پی کی خلاف ورزی پر ایک افسر نے تیش میں آ کر ایک بکری کو سیل کر ڈالا واہ ایک اخبار میں یہ لکھا تھا ایس او پی کی خلاف ورزی پر ایک افسر نے تیش میں آ کر ایک بکری کو سیل کر ڈالا پھر ذرا غور سے پڑھا میں نے لفظ تھا بیکری ارے صاحب واہ 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 اور واہ فیس بک پر وہ جب بلاک ہوئی آہا گویا یہ بھی تو ایک طلاق ہوئی واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ اچھا فیس بک پر وہ جب بلاک ہوئی گویا یہ بھی تو ایک طلاق ہوئی رفتہ رفتہ اتر گیا میک اپ ہولے ہولے وہ ہولناک ہوئی واہ 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 اچھا اچھا ایک حسینہ کے جو چہرے پہ نظر ان کی پڑی شیخ جی بولے بہت خوب ارے بسم اللہ پھر اچانک جو نظر اس کے پڑی پیروں پر بولے لا حول ولا قوت الا باللہ بہت اچھے بہت اچھے اور ایک علامہ اقبال کا مصرع ہے نچلا مصرع میرا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ یہی وہ رنگ ہے جس سے سبھی ملنگ ہیں تنگ اچھا ایک مخبری ہے میرے پاس جب آپ کے دوستوں نے بہت کچھ بتایا ہے تو اسی بندے نے مجھے یہ بھی بتایا تھا جی جی بچپن کے آپ کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات اچھا ہاں ایک عجیب واقعہ ہے تو ان کی نے دسیا ہے دوست نے اچھا دشمنی انہیں نہیں نہیں دوست نے دسیا یار دیکھو یار ہی ہمیشہ پھنسواتے ہیں نا ہاں ہاں یہ تو اصول رہتا ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا ان کے بارے میں ایک عجیب و غریب مخبری بچپن میں کیلے چوری کرتے رہے چوری تو اور کوئی کرتا تھا وہ مجھے لا کے دیتا تھا میں کھاتا تھا نہیں اب یہ کہانی آپ بتاؤ یہ نہیں اس طرح گزارا ہوگا مخبری
دیکھیں جی مخبری سچی ہے, یہاں تک تو بات پہنچ گئی کہ ہاں کیلے کوئی اور چوری کرتا تھا, مجھے لا کے دیتا تھا, میں کھاتا تھا. بچپن میں ایک میرے دوست تھے طاہر شہیر صاحب, اچھا, وہ کیلے لاتے تھے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے, بہت اچھے. تو وہ مجھے دے جاتے تھے, میں کھاتا رہتا تھا. یہ تو کور کیا آپ نے, میں بچپن کا آپ کا دوست نہیں ہوں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں منڈی بہت دن میں گیا ہی نہیں کبھی. چلو میں لاہور دوست آتا تھا نہ دسو, کیلے چوری کی واردات بتانا پڑے گی. دیکھیں چوری کا اس نے اضافہ کر دیا ہے, اچھا, کیلے ہمارے اپنے ہوتے تھے وہ. ارے آہستہ آہستہ. تو یہ آپ کے باغات تھے کیلوں کے؟ جی میرے ماموں فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں, تو ماموں کے گھر چوری ضلع کر لی؟ ساہیوال منٹگمری میں. تو میں جب 6 ماہ کا نہیں, 1.5 سال 6 کا ماہ کا نہیں تھا, 1.5 سال کا تھا. تو وہ انہوں نے میرے سامنے 3-4 درجن کیلے رکھ دیے. وہ سمجھے کہ اس میں سے یہ 1-2 کیلا کھا لے گا اور باقی چھوڑ دے گا. تو کچھ دیر بعد وہ آئے تو کوئی بھی وہاں پہ کیلا نہیں تھا. تو پھر وہ ڈھونڈتے رہے, انہیں کہیں سے کیلے نہیں ملے. تو پھر میری چارپائی کے نیچے سے انہیں تمام چھلکے مل گئے. اچھا, لیکن یہ وائرل کیسے ہوا؟ لیکن یہ 3 درجن کیلے گئے کہاں؟ میں آپ کی اس کیلا اندیشی کی داد دیتا ہوں. وہ کیلا اندیشی کو چھوڑو یار, 3 درجن کیلے کھا گئے. جی ہاں, میری یہ عادت تھی بچپن میں. ابھی بھی ہے یا نہیں؟ نہیں, اب تو مجھے کوئی وہ اٹھانے نہیں دیتا کیلا. اب آپ خوش ہوئے؟ ہاں بالکل خوش ہوئے جی. مجھے ستاؤ گے دشنام دوں گا شائستہ, میں بد زبان سہی بے زبان تھوڑی ہوں. میں اس سے شادی تو کر کے رہوں گا ہی ایک دن, کسی کے کہنے سے میں بھائی جان تھوڑی ہوں. واہ 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 واہ. میں اس سے شادی تو کر کے رہوں گا ہی ایک دن, کسی کے کہنے سے میں بھائی جان تھوڑی ہوں. میں اس کی مرغی کا سالن اسے بھی دے آیا, میں چور ہوں گا مگر بے ایمان تھوڑی ہوں. اچھا ہے, اچھا ہے. بہت شکریہ. اور فرمائیے جناب, جاری رکھیے. وہ کانٹا ڈال کر بیٹھے نتیجہ پھر نکلتا ہے. واہ, وہ کانٹا ڈال کر بیٹھے, وہ کانٹا ڈال کر بیٹھے نتیجہ پھر نکلتا ہے. نظر چکنا شکار آئے شکاری تب پھسلتا ہے. ارے یہ فیس بک ہے یا کوئی ہے فیک بک بھائی, جسے مچھلی سمجھتے ہیں وہی مینڈک نکلتا ہے. واہ 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 واہ. جناب کسائی عاشق. کسائی عاشق, اس میں ایک لفظ پنجابی کا ہے 4تھے مصرے میں. اچھا جی, اسے دیکھیے گا اگر اس کا مطلب آتا ہو آپ کو. جانے جاں گھر میرے آؤ کہ میں کنجوس نہیں. واہ. جانے جاں گھر میرے آؤ کہ میں کنجوس نہیں. چائے کے ساتھ پکوڑے بھی تو دے سکتا ہوں. واہ. چائے کے ساتھ پکوڑے بھی تو دے سکتا ہوں. دل تمہیں دوں یہ ضروری تو نہیں ہے کیونکہ میں کسائی ہوں, کھروڑے بھی تو دے سکتا ہوں. واہ 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 واہ. اچھا ہے, بہت اچھا. اچھا, آپ نے بچوں کے لیے بڑا کام کیا ہے, آپ نے بچوں کے لیے ناول لکھے ہیں, آپ نے اس دور میں کہ جب بچوں کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. چچا حیرت میرا کردار ہے بڑا مشہور. بے شک. اور ویسے بھی اگر دیکھیں میڈیا کے حوالے سے بھی بات کر لیں تو بچوں کے لیے کوئی پروگرام ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ لوگ جو بچوں کے لیے کچھ لکھتے ہیں یہ خاص طور پہ بڑے قابل ستائش ہیں, قابل احترام ہیں, بڑے لوگ ہیں. انہیں احساس آیا کہ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے, جو آج کے ہمارے بچے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی اصلاحی چیز سامنے آ سکے. ورنہ کیا ہوگا, پھر وہ وہی کردار دیکھیں گے, وہی کارٹونز دیکھیں گے, وہی چیزیں پڑھیں گے کہ جو ہمارے ادب کو, ہماری تہذیب کو, ہمارے کلچر کو کسی صورت ریپریزنٹ نہیں کرتی ہیں, ان کی نمائندگی نہیں کرتی ہیں. تو اس بات پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحسین کے قابل لوگ ہیں. تو جناب یہ تو ہوگی آپ کی تعریف کہ آپ نے بڑا کام کیا ہے. اب برائیاں کریں گے؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتا. اب میں زیادہ تعریف کی طرف جانا چاہ رہا تھا. اچھا, تو بڑا کام آپ نے جو کیا ہے مزاح کے ساتھ ساتھ, ٹھیک, اس میں آپ نے آج کی جو نوجوان نسل ہے, انٹرنیٹ کے اوپر ان کے جو معاملات نظر آتے ہیں اس پہ بہت لکھا ہے. آپ اکثر و بیشتر خود بھی نیٹ پہ پائے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے خود بھی اس عمل میں سے آپ گزرے ہیں, ہوئی ہیں, یا صرف مشاہدے کی حد تک ہے؟ نہیں, گزرتا رہتا ہوں اس میں سے میں. اچھا, ایک تو آپ مانتے نہیں ہیں میری بات. میں مان لوں گا, مانیے, منوائیے. 2 گھنٹے کیا غسل تو پھر بعد میں سوچا, صابن تو ارے میں نے لگایا ہی نہیں ہے. واہ واہ. 2 گھنٹے کیا غسل
تو پھر بعد میں سوچا صابن تو تو ابھی ارے میں نے لگایا ہی نہیں ہے، احساس ہوا اور ذرا دیر جو گزری شاور میں سے پانی بھی تو آیا ہی نہیں ہے، واہ 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 واہ، شاعر ہونے کا ثبوت. ہر روز کروں غسل میں ایسے ہی مگر لوگ پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں نہ آیا ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، بہت اچھا. تو جناب جو کلام آپ سمجھتے ہیں، ویسے تو سارا ہی کلام ایسا ہوتا ہے جو شاعر سنجیدہ آپ کا ہو، جو آپ کی طبیعت سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو. اصل میں سنجیدہ اور مزاحیہ شاعری ایک جیسی ہی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں سنجیدہ شاعری وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی عاشق ٹرین کی پٹڑی پر لیٹ جاتا ہے، تو اور سنجیدہ مزاحیہ شاعری وہ ہوتی ہے جب ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے. واہ واہ، پوائنٹ ہے جی. جو سنجیدہ جو شاعری ہوتی ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، ہم اور جو مزاحیہ شاعری ہوتی ہے اس کا اثر پھیپھڑوں پر ہوتا ہے. کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو جو آنکھوں سے پانی آتا ہے وہ دل سے آتا ہے، اچھا. اور جب ہم قہقہا لگاتے ہیں تو پھیپھڑوں میں اتنی آکسیجن بھر جاتی ہے جو صحت کے لیے مفید ہے. اس لیے ہم مزاحیہ شاعری میں پھیپھڑوں کا استعمال اور سنجیدہ میں دل کا استعمال تالیاں بجا سکتے ہیں. دو سنجیدہ شعر ارشاد فرماتا ہوں. عورتوں کے جلسے میں بولا مقرر جوش سے، آہا. ہے بہن ہر کوئی میری جو یہاں پر آئی ہے. ہم عورتوں کے جلسے میں بولا بولا مقرر مقرر جوش جوش سے، سے، ہے بہن ہر کوئی میری جو یہاں پر آئی ہے. جلسے میں بیگم تھی اس کی، چیخ کر کہنے لگی او ابے کمبخت مارے کیا میرا تو بھائی ہے. واہ واہ، جلسے میں بیگم تھی اس کی، چیخ کر کہنے لگی او ابے کمبخت مارے کیا میرا تو بھائی ہے. کانپ کر بولا مقرر جانتی ہے تو مجھے، آہا. میری باقی گفتگو میں کون سا سچائی ہے. بہت اچھے بہت اچھے، واہ 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 واہ، آداب. کیا کہنے. سنگل یعنی کمارے، ہم کئی بڑھاپے میں بھی نہیں نا امید سنگل، کئی بڑھاپے میں بھی نہیں نا امید سنگل، تو کچھ ہے مایوس نوجوان بھی جدید سنگل. واہ. اور جو خود کو ہی پھول پیش کر کے خوشی منائیں نہ دیکھے ہوں گے جہاں میں ایسے شدید سنگل. واہ واہ، جو خود کو ہی پھول پیش کر کے خوشی منائیں بہت اچھے. نہ دیکھے ہوں گے جہاں میں ایسے شدید سنگل. اور یہ کوئی سی شے بھی ایک سے زائد جو لینا چاہیں آہا. تو شاپ کیپر بھی بولتا ہے خرید سنگل. آداب. اور یہ ایک جیسے ہیں ایک جیسی ہے ان کی پرواز، واہ، یہ ایک جیسے ہیں ایک جیسی ہے ان کی پرواز. برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. یہ ایک جیسے ہیں ایک جیسی ہے ان کی پرواز، سڑک پہ ان کو ملیں گے ہر جا مزید سنگل. بہت اچھے. اور وہ کہہ رہی ہے نظر میں اس کا کوئی ہے رشتہ، وہ کہہ رہی ہے نظر میں اس کا کوئی ہے رشتہ، میرا کزن ہے وحید سنگل نوید سنگل سعید سنگل. واہ 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 واہ، بہت اچھے. وہ کہہ رہی ہے نظر میں اس کا کوئی ہے رشتہ، واہ میرا اچھے. کزن ہے وحید سنگل نوید سنگل. مجھے یہ کہتے ہیں میرے شاگرد ہائے حیرت یہ پیر میریڈ اور اس کے مرید سنگل. واہ 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 واہ. اور مداوا ان کے غموں کا کوئی کرے خدایا، منا رہے ہیں جو آہیں بھر کر یہ عید سنگل. زبردست. کیا آپ نے دور سے لڑکی دیکھ کے دل میں لڈو بٹنے لگتے ہیں، آہا. دور سے لڑکی دیکھ کے دل میں لڈو بٹنے لگتے ہیں، جب نزدیک سے دیکھو اس کے پکسل پھٹنے لگتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. آہا. شاعری تو ماشاءاللہ آپ کی ہے ہی مزاحیہ. ساتھ زندگی کا کوئی واقعہ ایسا سنائیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا آپ کے لیے ایک منفرد واقعہ ہوا. بہت سے منفرد واقعات ہوئے ہیں. ہم تو ایک دفعہ میں ایک پہاڑی علاقے میں چلا گیا، اور جب میں بچہ تھا ابھی آپ سے تھوڑا ہی بڑا تھا، اچھا. تو میں نے سوچا کہ میں پہاڑ کی چوٹی تک جا کے دیکھوں کہ کیا ہے، اور میں تھا بھی اکیلا، تو میں چڑھتا گیا پہاڑی پہ اور ان راستوں پہ چلتا گیا زیگ زیگ. تو اینڈ پہ آخر میں کچھ مکان بنے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا یہ تو فرشتوں کے مکان ہیں، آسمان کے قریب ہیں. تو میں سیدھا ہی اندر چلا گیا، تو اندر کچھ خواتین بیٹھی کام کر رہی تھی، تو وہ ڈنڈے لے کر میرے پیچھے بھاگی اور انہوں نے میرے پیچھے پھینکے بھی. پھر میں 120 کی سپیڈ سے نیچے اترا.
تو یہ واقعہ مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ میں کتنی مشکل سے ان کے گھروں تک پہنچا تھا اور انہوں نے کتنی آسانی سے مجھے دوڑا دیا. واہ. اور اسکول لائف کا اسی طرح کوئی شرارتیں کوئی؟ اسکول لائف میں زیادہ تر بکس لے کے نہیں جاتا تھا. اچھا. ساتھ والے کی کتاب سے پڑھتا تھا تو اس لیے اس کا علم بھی میرے پاس ہی آ جاتا تھا. ہاں. تو وہ جو ساتھ والا تھا وہ نالائق رہا اور میں عالم فاضل بن گیا. میں نے یہ مذاق کر نہیں کہا, میں ایک آدھ کاپی یا کتاب ہی لے کے جاتا تھا اور ہمیشہ میری فرسٹ ڈویژن آتی تھی. واقعی ایسے ہی ہے کہ تو ایک تختی ہو گئی یا بستے کے ساتھ ایک وہ بہت سادہ دور تھا اور میں کبھی کبھی اسکول سے بھاگتا بھی تھا. لیکن میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اسکول سے مت بھاگیے گا ورنہ آپ شاعر بن جائیں گے. اسی لیے آج آپ بچوں کے لیے بہت کچھ لکھتی ہیں, مطلب میں نے بچوں کے لیے الحمدللہ منی آرڈر ایک کہانی لکھی تھی جس کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہوا تھا اور اسے یونیسکو اور یونیسیف نے بھی ایوارڈ دیا تھا اور یہ 1992 کی بات ہے. پھر اسلامی یونیورسٹی نے مجھے ایوارڈ دیا. 93 میں نے چچا حیرت لکھنا شروع کیا تو میں نے وہ 15-16 سال تک چچا حیرت لکھا. اس کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں, اس پہ بھی مجھے ایوارڈز مل چکے ہیں. اب بہت سارے لوگ مجھے ہی چچا حیرت کہتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے جو اوصاف و کوالٹیز تھی وہ ان میں انڈیل رکھی تھی. ان کے دو دوست تھے ایدا اور شیدا, وہ آج میرے ساتھ مشاعرے میں بھی آئے ہوئے ہیں. یعنی اب ہم حاضرین کی طرف بھی چلے جائیں. آپ کے دوست وہاں موجود ہیں ایدا اور شیدا؟ آپ چلے جائیں, وہ آپ تلاش کریں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا ٹریفک میں چلان ہوتا ہی نہیں کیونکہ ہر وقت ہیلمٹ پہنے رکھتے ہیں. آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں. تو جناب اسی خوبصورت اور عمدہ شاعری کے ساتھ یہ نشست ہوئی تمام. ادریس صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے, اور جتنا بھی وقت ہم نے گزارا ہے کہکوں کے ساتھ ہی گزارا ہے. جب بھی کوشش ہوتی تھی کہ سنجیدہ شاعری سن لیں لیکن وہ مزاج سے بھرپور ہوتی تھی. اور اچھی بات یہ ہے کہ جسے ہم نے انجوائے کیا, ہماری آڈینس نے انجوائے کیا. انفیکٹ جو یہاں پر موجود ہمارے کیمرہ مین ہے, جو ہمارا دیگر سٹاف ہے, وہ بھی تالیاں بجا بجا کر آپ کی اس خوبصورت شاعری سے لطف اٹھا رہے تھے. تو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, آپ اپنا بہت خیال رکھیے. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ